اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا بلکہ عیسائیت پہ رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا. عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا, اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے. یہ اسلام کے عروج کا دور تھا جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا. گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائرز تھی. اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سائنسی ترقی بھی نہیں تھی, توہم پرستی بہت زیادہ, نہ صفائی ستھرائی, اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں. اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے, سائنسی ترقی نل ہے, ادھر اسلام عروج پہ ہے اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے, عروج پہ تھے. اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا, بولو نا, شروع کی ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں, قرطبہ میں, یہاں یہ یورپین, اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا, یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے, اور اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے. ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے, وہیں سائنٹسٹ بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں, یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ واقع دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمارے والے جو ہے, جب وہ اس نے ایک گیلیلیو تھا نا, اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول, گیلیلیو تھا, کون تھا وہ, ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور, جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے, گول ہے. تو اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو, انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں. جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی. مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی اسکالر کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو, کوئی اگینسٹ ہو سائنس کے. تو اسلام میں سائنس نے ترقی کیوں کی ہے, اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی. لوگ دیوتاؤں, مالاؤں اور مذہبی اسکالرز نے جو بول دیا پتھر پہ لکیر, جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے. تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا, دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ, مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے, تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی. یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو, حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو, تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں, اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھیں, یہودیوں کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے, جیسے اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے, مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے, ہم ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں, بولو نا, الگ. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, ہدف آخرت بنانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام
دینوں پہ غالب کر دیں. تو یہ غلبہ، اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے. پھر ان کے ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ، کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. عیسائیت زنا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے. انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے تو زنا بھی شروع کیا. عیسائیت ہومو سیکسولیٹی کی قائل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، لوط علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی انجیل میں بھی ہے. لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا، جب ریئیکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوا. انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل. اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے، اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ترقی میں، اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے. لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا، ابا اما کا احترام تو تھا نا، استاذ کا احترام، ابا اما کا احترام، رشتہ داری، بہن بھائی. یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے، مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی، کیا کریں، مجبور ہیں یار. ٹاپک لے کے چلتے ہیں، پھر ایران توران آتا ہے، پھر بیچ میں آتے ہیں. لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو ان کا ویژن الگ ہے، آپ کا ویژن کیا ہے؟ ان کا گول الگ ہے، آپ کا گول، آپ کا ہدف الگ، ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو. جب آپ آخرت کو سامنے رکھو گے تو دنیا تو پھر بھی آپ کماؤ گے، بلکہ فرض ہے آپ پہ دنیا کمانا، لیکن اس میں حرام کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. گورا ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، آپ ٹینشن دور کرنے کے لیے سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح. یہ بہترین طریقہ ہے بھائی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی، بھاگو دوڑو ورزش کرو، تھکو گے نیند آ جائے گی. پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کبھی کبھار ایک آدھ نیند کی گولی کھا لی. کبھی کبھار عادت نہیں ڈال لینا، ورنہ اس چرس سے زیادہ اس پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر تم. یہ نیند کی گولیاں اور یہ سب کھوپڑیوں کو آؤٹ کرتی ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، کہہ رہے نیند آ جائے گی. بیوی سے باتیں شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں، میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، ڈاکٹروں سے سنی ہوئی باتیں نقل کر رہا ہوں کہ نیند کی گولی کبھی کبھار کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت نہ ڈالیں اس کی. کبھی کبھار کا مطلب بلا وجہ تو ویسے ہی نہیں کھائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھک گئے، کوئی دماغی کام ہے، صبح کوئی بہت ضروری ہے، تو پھر ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدھ میں کبھی کبھار میں فرق نہیں پڑتا. بلکہ وہ کہتے ہیں نہ کھانے سے وہ کھا لینا بہتر ہے، کیونکہ نہیں سوئے گا پھر جو دماغ خراب ہوگا نا اس کا، صبح پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جا کے. یہ اس سے بہتر ہے کہ کھوپڑی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ کر لے. لیکن یہ ایک دفعہ میں یہ عادت پڑتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو. جو پھر آدمی کو مزہ آتا ہے پھر کہتا ہے کل بھی کھاؤں گا، اب یہ نہ کریں آپ کام، یہ بہت ڈینجرس ہے. تو سب سے بہتر طریقہ، بھاگے دوڑے، پسینہ نکلا. جب جسمانی طور پر آدمی تھکتا ہے تو دماغی طور پہ اس کو سکون ملتا ہے. تو گورا پیے گا شراب، آپ نے شراب نہیں پینی، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے آخرت سے کیا کر رہا ہے؟ یہ عمل ہٹا رہا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بتا دیا ہدف آخرت ہے. اب آخرت کے لیے آپ کو دنیا بھی کرنی ہے، ظاہر ہے. پہلے تو اللہ میاں نے 5 عبادتیں ہمیں بتائی ہیں. گورا ان 5 عبادتوں کو ٹائم ویسٹنگ سمجھے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کل پیپر ہے، گورے کو پتا ہے کہ کل میں نے امتحان دینا ہے. ہندو کو پتا ہے کہ کل میرا، گورے ہی بات نہیں، اس میں ہندو بھی داخل ہیں، سکھ بھی داخل ہیں. اس سکھ سے مجھے یاد آیا، ابھی ایک سکھ ہیں، ان سردار جی نے میرے خلاف کوئی کلپ بنایا. میں نے کہا داڑھی بڑھاؤ، اور سکھ مذہب میں یہ کہ سب جگہ. تو یہ خوب سمجھ لیں، نیچے نا کچھ لوگوں نے طنز کیے ہوئے ہیں سردار جی پہ. تو یہ طنز کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی بات مثبت انداز میں، مدلل انداز میں پیش کر دیں. اگلے نے جواب دے دیا، لوگ دیکھ لیں گے کس کا جواب میں دلیل ہے، کس کے جواب میں دلیل نہیں ہے. لیکن یہ جو نیچے لوگ، مسلم لوگ کچھ طنزیہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں نا، تو یہ خوب سمجھ لو، جب آپ
اس طرح سے طنز کرنا شروع کریں گے نا, کسی کے اوپر مذاق اڑانا شروع کریں گے, تو اس سے اسلام کے قریب آنے کے بجائے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو جیسے سردار جی نے بڑی تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا دی, تو آپ نے بھی کمنٹس تمیز سے ہی کے دائرے میں ہی کرنے ہیں. اس وقت تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے, فوراً جوش میں آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا, کتنا بڑا ظالم تھا وہ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا, قولا لہو قولا لینا, نرم لہجے میں بات کرنا. تو فرعون سے جب نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے, تو باقی تو سب فرعون سے چھوٹے ہی ہیں. تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے, ٹائم کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ نے ابھی حفاظت نہیں کی, ہاں میں عرض کر رہا تھا جب آخرت کو ہدف بنائیں گے تو اللہ نے آپ کو جو جو صلاحیتیں دی ہیں, تو اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کون سے کام انسانیت کی خدمت کے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں. بے شک اس میں پیسہ کمانا بھی ہو, پیسہ بھی کمانا ایک اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس نیت سے کمائیں, رشتہ داری جوڑیں گے. واپس چلا گیا. میں نے کہا تھی کئی ہفتوں تک میں یہ 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا, خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں. یعنی پیسہ آیا تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جب آئے گا تو پھر ہم 4 کر لیں گے, کیونکہ اس میں رشتہ ملنا آسان ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ بات اب بہت ہو گئی ہے, پھر کبھی کسی وقت یہاں تک آئی تھی, پھر وہ نکل کے پھر وہ آ گئی نا یہاں تک, اب اس لیے میں نے کہا واپس لے جانا ٹھیک نہیں ہے. 4 بیوہ. تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف قسم کی صلاحیت, کسی کو اللہ نے کاروباری دماغ دیا ہوتا ہے, کسی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بڑا اچھا دماغ دیا ہوا ہوتا ہے, کوئی جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے, اوپر سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے, جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ. اور کوئی بہت سارے صلاحیتیں ہیں نا, وہ تو آپ خود فیصلہ کریں. تو اب میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں اگر پاور ہوگی, طاقت ہوگی, چاہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ آپ نالج کے لحاظ سے ہو, چاہے جسمانی قوت کے لحاظ سے ہو, تو آپ وہ کام قوم کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور آدمی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا.